شروع ہوا تو پھر 62 تک رہا میرا. صحیح کٹ کرتے پھر اس کے بعد آپ سے بات کرتے. اچھا جی، آپ نے تو یہ تو بتا دیا کہ آپ نے کس طرح سے آپ کی آمد ہوئی اور پھر غنائیہ سے ہوتے ہوئے مختلف دھنوں پر، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ بابا نشریہ زید بخاری کا کتنا کنٹریبیوشن تھا کہ وہ گھر میں اگر بیٹھے ہوئے غلطی سنتے تھے تو وہ فوراً اصلاح کرتے تھے. یہ کب ہوا کہ قومی ترانہ کی جو ہے نا وہ دھن مرتب ہو گئی اور پھر اس کے بعد آپ کا نام اس میں شامل ہو گیا؟ یہ تقریباً شروع تو ہو گیا تھا ریڈیو پاکستان میں. یہ 50s کی ہی بات ہے. 58 سے شروع کر دیا تھا. صحیح. یعنی کمپوز پہ میں نے یہی صاحب نے ریہرسل کی تھی، اور میرے غالباً یہ جو تصویر ہے نا وہ ریہرسل ہی کی ہے. میں بتاؤں آپ کو، ہے جو فائنل EMI میں ہوا تھا نا، اس میں اس زمانے میں اللہ جانے کیوں تصویروں کا اتنا وہ نہیں تھا، بلکہ راجد لطیف صاحب تھے اس زمانے میں EMI میں. تو ان سے بھی میں نے شکایت کی، کہنے لگے نہیں پتہ نہیں کیوں ایسا ہوا کہ تصویر اگر لی بھی گئی ہو تو وہ نایاب ہو گئی. ہاں، تو لہٰذا وہ اس زمانے میں نہیں. چلے تصویر تو نہیں ملی لیکن ماشاءاللہ بنفس نفیس آپ موجود ہیں. ہاں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ ان 11 تقریباً لوگ تھے نا قومی ترانے کے لیے، تو ان میں آپ کا نام کیسے شامل ہوا؟ آپ نے خود جا کے کہا یا لوگوں نے آپ کو بتایا؟ نہیں، میرا نام تو میرے خیال میں تو بخاری صاحب نے بھی کہا، اور اس زمانے میں اصل میں ہم لوگ 3-4 جتنے بھی لوگ تھے، رشدی احمد رشدی تھے، میں تھی، کوکب جہاں، تنویر جہاں، یہ لوگ سب یہ لوگ سب جو سمجھ لیں کہ جو زمانے کے رائج الوقت لوگ تھے، تو وہ اصل میں وہ تھے. صحیح. تو اپنے احساسات بتائیں جب آپ کو پتہ چلا کہ ایک تاریخی کام ہونے جا رہا ہے پاکستان کا قومی ترانہ. اس زمانے میں تو یہ تھا کہ جلد از جلد ہو جائے. اچھا. یہ تھا کہ جلد از جلد وہ ہو جائے، کیونکہ ایسی خوشی تاریخی کام خوشی کی بات تھی. اور پھر سب نے وہ بھی کیا کہ چلو. اچھا، یہ بھی ہوتا تھا کہ مجھے آگے اکثر بیٹھے ہوتے تو میں باقاعدہ زمانے میں تو ڈانس وغیرہ بھی پڑھتی تھی اچھی خاصی، بخاری صاحب سے تو بہت پڑھی ہے. تو وہ کہتے تھے نہیں تم پیچھے چلی جاؤ. اچھا. تمہاری آواز بہت تیز آتی ہے.